السلام علیکم۔ اب جو ہے دوسرا سپارہ ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا، لیکن جو صورت ہے وہ ہماری صورت بقرہ ہی چل رہی ہے۔ آئی تھنک یہ تیسرے سپارے پہ ختم ہوگی صورت بقرہ، تو ہم جو ہے نا صورت وائز بھی اور سپارہ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ سپارہ بھی دیکھ لیتے ہیں، صورت وائز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ کہہ دیجئے کہ للہ المشرق، اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر۔ یہ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسطاً، وسط، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، اور ہو جائیں رسول علیکم تمہارے اوپر شہیداً گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَتِي، اور نہیں ہم نے بنایا قبلہ اللتی وہ جو کنتا تھے تم علیہا اس پر، الا مگر یہ کہ لِنَعْلَمَ ہم آزما لیں من یتبع الرسول کہ کون اتباع کرے گا رسول کا، وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اور کون جو ہے وہ پھر جائے گا اپنی ایڑیوں سمیت، وَإِن كَانَتْ لَكَبِیرَةٌ، اور یہ بڑا ہے، بہت بڑا کام ہے، الا مگر عَلَى الَّذِینَ ان کے لیے ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ۔ یہ پوری میں نے آیت پڑھی ہے، تو اس کا نا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر زیادہ کلیئر ہوگا۔ تو یہ آئی تھنک قبلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہمارا قبلہ تھا نا وہ بیت المقدس تھا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تو جو ہے نا قبلہ، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اپنا خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، تو مومنوں نے بھی آپ کو دیکھتے ہوئے اپنی جو ایڑیاں نا وہ اس کو پھیر لیا، مطلب اپنا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو وہی نا پھر جو دیکھنے والے تھے وہ یہی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نادان لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، انہوں نے اپنا جو ہے قبلہ ہی پھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، چاہے تم مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، اللہ، اور جس کی اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں، جو امتی ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم امت وسط ہیں، مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسی امت ہیں کہ ہمیں امامت ملی ہوئی ہے۔ اب ہمارا جو ہے ہم ہر جو ایمان لے کر آیا ہے مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے اوپر، اس کتاب کے اوپر اور سارے فرشتوں کے اوپر، تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی اور اس اپنی ہدایت کیا ہے، یہ اس قرآن پاک کی طرف لے کر آنا، اور اس قرآن پاک کی طرف جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آتا ہے تو سارے احکامات جو ہیں اس کے ہمارے اوپر واضح ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو ہے زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جو فائدہ تمہیں ملا ہے یہ فائدہ تم دوسرے لوگوں کو بھی دو۔ اب اس میں جو ہے مطلب ایک تبلیغ آ جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ پوری دنیا دیکھیں، اب تبلیغ تو ویسے ہم مسلمانوں کے اندر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو خود نہیں پتہ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، لیکن اگر آپ نے عیسائی اور یہودی اور بھی بہت ساری قومیں ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ قرآن پاک جو ہے اصل کتاب ہے، اور ان کو تو اللہ کا یہ پیغام جو قرآن پاک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہم لوگوں نے
پہنچانی ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بہت ساری دنیا کے بہت سارے کونے ایسے ہیں جہاں پہ ان کو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، جو کہ پوری ایک لائف ہے، آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے۔ میں پھر یہی کہوں گی کہ جو ہے ہر انسان، کیونکہ ہر انسان جو ہے روح ہے، روح کو سکون چاہیے۔ اب ہمیں تو دیکھیں، ہم میں سے بھی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں اس کی اب رسپانسبلٹی جو ہے وہ پوری کرنی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی یہ کتاب دوسرے انسانوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی سکون حاصل کریں، اپنی روح کا جو ہے سکون حاصل کریں، اور وہ جو ہے سکون وہ قرآن پاک کی صورت میں ہی ان کو ملے گا، اور یہ جو ہے ایک روشنی ہے۔ تو یہ روشنی ہم نے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر جگائی ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ ساری روشنی ہم سارے انسانوں کے دلوں میں بھی جگائیں، جس کے اندر جو اندر سے جس کی فطرت ہوگی، جو کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والی فطرت اگر آپ کے اندر موجود ہے، تو وہ اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئے گا فوراً۔ جس طرح اس کو یہ پیغام ملے گا وہ اس کو سوچے گا، سمجھے گا، اور انالیسس کرے گا، اور گواہی دے گا اور ایمان لے کر آئے گا۔ اب بہت سارے مسلمان میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے، اب آپ یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں، وہاں پہ اسلاموفوبیا کیوں اتنا زیادہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سارے ڈپریشن کے اندر ہیں، تو وہاں پہ جب اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، میں تو کہوں گی کہ اتنا زیادہ نہیں پہنچ رہا، لیکن جتنا بھی پہنچ رہا ہے، یا وہ خود ریسرچ بھی کر کے، کیونکہ بہت سارے اس میں سے ایسے بھی میں نے فیملیز دیکھی جنہوں نے خود ریسرچ کیا اسلام کو، اور ریسرچ کرتے 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 وہ مسلمان ہو گئے اور ایمان لے کر آئے۔ مطلب کہ یہ کتاب ایسی ہے جو کہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جو ہے جوڑ دیتی ہے، اور جب اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے تو آپ کی روح کے اندر ایک ٹھنڈک سی، ایک سکون سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایسا سکون ہے جس کے لیے آپ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اور اس کے علاوہ اس سکون کے ساتھ ساتھ ایسی ایسی برکتیں اور ایسے ایسے معجزے ہوتے ہیں، انسان دیکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر، جو چیز اس کو ناممکن لگتی تھی وہ ایسے ایسے طریقوں سے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں اور میرے اتنے اعمال بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے دل کی ایک ایک چیز جو ہے، جو میرے دماغ میں دل میں ہے، جو میں چاہ رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے طریقوں سے پوری کر رہا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسائل بناتا ہے جہاں پہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو روشنی ہے یہ ہمیں سب تک پہنچانی ہے۔ تو یہ جس کے اندر جس فطرت جس کی ہوگی اندر، جس کے اندر حق کی تلاش کی طلب ہوگی، چاہے وہ نان مسلم ہے چاہے وہ مسلم ہے، تو ان کو جب یہ پیغام ملے گا وہ اس کو اوپر ایمان ضرور لے کر آئیں گے، اور وہ جو ہے اللہ کی طرف ضرور آئیں گے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پیغام دینا چاہیے، اور ہماری کیونکہ رسپانسبلٹی یہ ہے، اور ہم سے قیامت والے دن پوچھا بھی جائے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہجرت الوداع کے موقع پر ان جو لوگ موجود تھے ان کو یہ ذمہ داری دے کر گئے تھے کہ یہ جو ذمہ داری میں نے پوری کر دی، تو سب نے کہا تھا ہاں جی آپ نے ذمہ داری پوری کر دی۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر لگا دی تھی کہ تم نے یہ میرا میسج ان کو بھی پہنچانا ہے جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے مراد ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو کہ آنے والی نسلیں ہیں، تاکہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملے اور ہم جو ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اور جو ہے یہ روشنی جو ہے وہ آگے بھی اس کو پہنچائیں، اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں، چاہے وہ اپنے اوپر کریں، اپنی فیملی کے اوپر۔ جب انسان اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، ہر کوئی انڈیویجول لیول، ہر پرسن اگر اپنے خاندان کو ہی درست کر لے، اپنے آپ کو بھی اور پھر اپنے خاندان کو بھی کر لے، تو یہ سارے جو خاندان ہیں یہ سب جو ہیں ایک ریاست کی شکل میں جو ہے بن جاتے ہیں، اور ایک ریاست جب اچھی بن جائے گی، اسلامک بن جائے گی، تو آٹومیٹکلی جو نظام ہے وہ بھی جو ہے اسلامک ہو جائے گا، اور جب نظام اسلامک ہوگا تو پھر اس کے اندر انصاف ہی انصاف ہے، تو پھر اس انصاف کی جو برکتیں ہیں وہ پھر سب لوگ دیکھیں گے، اور وہ خود بخود ایمان لے کر آئیں گے۔
ابھی دیکھیں، ابھی تو ہے ہی نہیں وہ نظام جس کو غیر مسلم دیکھیں اور کہیں کہ یس دس از دی اسلام. تو اسلام کو بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھایا. امپلیمنٹ کرتے اور ہم بلکہ ہم سے تو زیادہ جو ہے غیر مسلم جو ہیں، اگر آپ جائیں تو ہم سے زیادہ ان کی جو ہے اکانومی اچھی ہے، وہ ہم سے زیادہ سچ بھی بولتے ہیں اور انصاف بھی وہ کرتے ہیں. باہر یورپین کنٹریز حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہوئے، لیکن انہوں نے جو چیزیں ہماری اڈاپٹ کی ہیں تو ان کی رحمت، ان کی جو برکتیں ہیں وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ خود یہاں سے بجائے ان کے انڈر رہنا پسند کرتے ہیں. ہم میں سے میجورٹی یوتھ جو ہے یورپین کنٹریز میں جانا پسند کرتی ہے اور وہاں پہ رہنا پسند کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نظام ہے. چلیں بات آگے چلے گی. یہاں سے 123 آئے 123 ہے نہیں 143 آیت ہے. اس کا ترجمہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے زیادہ سمجھ آئے گی. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہاں سے، بلکہ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا. دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حکم آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف اپنا جو ہے قبلہ کر لیا اور مسلمانوں نے بھی آپ کی طرف آپ کو دیکھتے ہوئے اپنا جو ہے نا رخ چینج کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رخ چینج کرنا ہے نا یہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا جن کا یقین اللہ کے اس کے رسول کے اوپر تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اسے یہ ٹیسٹنگ بھی ہو گیا نا، ٹیسٹ بھی ہو گیا کہ کون جو ہے زیادہ یقین رکھتا ہے. ایک ایمان کا ٹیسٹ بھی ہو گیا اس حکم سے. امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل، انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کے قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو. وہی نا، ہم لوگ امت وسط ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہیں ایک نظام جس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ وہ قائم کر کے دکھائیں. اور یہ جو ہے جہاں پہ بتایا گیا نا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ اوپر گواہ ہوں گے، تو اس کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ آخرت میں جو پوری نوع انسانی کو اکٹھا کیا جائے گا حساب لینے کے لیے، تو اس وقت اللہ کے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے رسول تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس سے تم کو بے کم وقاص پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم میں مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ بنا کر اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں عمل کر کے دکھایا تھا وہ تم نے انہیں عمل کر کے دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبلیغ بھی کی اور عمل کر کے بھی دکھایا اور ایک ریاست مدینہ قائم کر کے بھی دکھائی.
تو اسی طرح اب ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپانسبلٹی دی ہے کہ ہم بھی اسی طرح تبلیغ کریں اور ایک ریاست مدینہ قائم کر کے دکھائیں. اور قیامت والے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے پیغام پہنچائے یا نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں جی میں نے پہنچا دیا. پھر ہم سے پوچھا جائے گا بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اور اگر کس میں سے ایک بھی بندہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس تو پہنچا ہی نہیں پیغام، تو پھر کس کی پوچھ ہوگی؟ وہی نا کہ ہمارے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں جی میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. پھر ان کی اب ہمارے اوپر ہے تو ہم اگر انسانوں کو، باقی انسانوں کو تو ہم نے پہنچانا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی وہ بھی ہم نے قائم کر کے دکھانی ہے، تو باقی سارے انسانوں کو. تو ہم تو یہ کام نہیں کر رہے. اور اگر یہی لوگ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں، ہم نے تو یہ نظام دیکھا ہی نہیں، تو پھر کس سے پوچھو گی؟ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم یہاں تک کرتے ہیں، پھر آگے پھر بعد میں کر لیں گے.